السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رضی اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم نور قلوبنا بنور العارفین، اللہم نجنا من سوء الضلالۃ والمحدثات، اللہم نجنا من شرور الدنیا والآفات۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات روشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ مکرم و محترم سامعین، ذی وقار اہل علاقہ اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آج آپ میری جو گفتگو سماعت کریں گے وہ حال ہی میں پیش آنے والا جو واقعہ ہے جڑاں کے اندر، اس کے اوپر اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور ہم ایک عام شہری ہونے کے حوالے سے اور اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے حوالے سے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور ہمیں اس موقع پر کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر ہم اس بات کو، اس موضوع کو چند پہلوؤں میں تقسیم کریں تو بات کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا اور بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ مثلاً یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں مذہبی طبقہ جو ہے، علماء کرام کا جو طبقہ ہے، اس کو وضاحت پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چینل پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، اور اسی طریقے سے مختلف مساجد کے اندر بھی اس حوالے سے اور مختلف جلسوں کے اندر اس حوالے سے بہت سارے علماء کرام یعنی مذہبی طبقہ جو ہے وہ بات کر چکا ہے۔ تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک تو یہ پہلو ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے ایسی صورتحال میں، بالخصوص اقلیتوں کے حقوق کے متعلق۔ تیسری بات یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد جو ہے وہ کیسے کروایا جائے، عوام احتجاج کے ذریعے سے کروائے یا حکومت یا صاحب اقتدار جو لوگ ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور جزا اور سزا کو متعین کریں۔ اسی طریقے سے جو چوتھا پہلو ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے اور اقلیتوں کی طرف سے جب بے حرمتی کی جاتی ہے، یا یعنی قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یا اس قسم کے وہ اقدام اٹھاتے ہیں، تو اس موقع پر نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا اور ان لوگوں کو تحفظ کیوں فراہم کیا جاتا ہے؟ اور پانچواں پہلو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو یہ 5 اگر باتیں اور 5 پہلو ہمیں سمجھ آ جائیں تو بہت سارے ہمارے سوال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور سوال پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا جواب مل جائے گا اور وہ سوال پیدا ہی نہیں ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے اور علماء کرام ہیں، ان کو وضاحت کیوں پیش کرنی پڑ رہی ہے؟
ان کو وضاحت اس لیے پیش کرنی پڑ رہی ہے کہ جو شر پسند عناصر ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کے، اور اسی طریقے سے علماء کرام اور مذہبی طبقے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو پہلا نقطہ نظر ہے علماء کرام کا وہ یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے بالکل وضاحت پیش کریں۔ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یعنی کوئی ایسی زبردستی بیان دلوائے جاتے ہیں، بلکہ یہ مذہبی طبقے کی طرف سے فراخ دلی کا ثبوت ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر بڑھ چڑھ کر وضاحت کو پیش کرتے ہیں اور بالخصوص شر پسند جو عناصر ہیں ان سے علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس موقع پر اسلامی تعلیمات کیا ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے مذہبی طبقہ جو ہے وہ آگے آتا ہے، اور اس حوالے سے کیونکہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں بات کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ویسے ہی اقلیتوں کے حقوق بیان کریں جمعوں کے اندر، مساجد کے اندر اور مختلف اپنے یعنی گروہوں کے اندر اور جلسوں کے اندر، بیٹھک کے اندر، مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر، تو شاید وہ اہمیت حاصل نہ ہو۔ جب یہ موقع آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارا جو طبقہ ہے بالخصوص وہ طبقہ جو صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے یا حکومتی اداروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کی وضاحت کے اندر ایک رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ جوڑیں اور بالکل امت مسلمہ کی ترجمانی کا اعلان کرتے ہوئے جو ہے وہ علل اعلان سوشل میڈیا پر اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینل پر ایسے لوگوں کے سامنے جو اسلام کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، اسلام کی عظمت کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں۔ وہاں پر اپنا ایک زبردست اور مدلل جو ہے وہ موقف پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بیٹھک ہے، کوئی علیحدگی والا ایسا ماحول ہے تو وہاں پر ان لوگوں سے مدد کی ہے۔ کیا ان لوگوں نے جب قرآن مجید کی توہین کی گئی کہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں نے جو ہے سوشل میڈیا پر یا علل اعلان جو ہے بیٹھ کر سب کے سامنے جو ہے انہوں نے معذرت پیش کی؟ ایسا نہیں کوئی واقعہ پیش آیا، اور نہ کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، اور کسی نے جو ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارا علماء کا جو طبقہ ہے اور بالخصوص علماء کے طبقے میں وہ لوگ جو حکومتی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں، اس طریقے سے وضاحتی بیان جہاں پر رعب اور دبدبے کے ساتھ وضاحتی بیان جاری کرنا چاہیے وہاں پر ہاتھ جوڑ کر اور ایک تماشے کی صورت بن جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس موقع پر جو ہے ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ وضاحت اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا ان شر پسندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ یہ اسلام کے ترجمان ہے کہ یہ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور نہ یہ وہ نقشہ ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے اسلام کا نقشہ پیش کرتا ہوں کہ اسلام کیا نقشہ پیش کرتا ہے۔ یہ نقشہ نہیں ہے کہ جلا دو، گرا دو اور مار دو، قتل و غارت کرو، خون بہاؤ، نہ جائز اور نہ حق خون بہاؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں۔ اسلام تو عام یعنی پانی جو ہے صاف پینے کا ہے یا کسی بھی حوالے سے تو اس کو ضائع کرنے کا یعنی اسے ضائع کرنے سے منع کرتا ہے، تو خون تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو اسلام کا یہ نقشہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں کاٹ دو۔ واقعہ فرانس کے اندر ہو اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ یعنی یہودیوں کی یا عیسائیوں کی، نصرانیوں کی، اور اسی طریقے سے جو ہے جو غیر مسلم لوگ ہیں، اقلیتی لوگ ہیں، ان کی جو ہے گردنیں کاٹ دی ہیں، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، اور نہ اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم یعنی جو موقف اختیار کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو لوگ اسلام کی بدنامی کرتے ہیں یا اسلام کو بنیاد پرست کہتے ہیں یا اس قسم کی دیگر جو باتیں کرتے ہیں، تو ان کے سامنے جو ہے وہ یعنی وہ موقف پیش کریں جو رعب اور دبدبے والا، اور اسلام کا جو حقیقی وجود ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اسلام وہ نقشہ پیش نہیں کرتا جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، تو یہ شر پسند عناصر ہیں، ان سے اعلان برات کرنے کے لیے علماء کرام جو ہیں وہ وضاحت پیش کرتے ہیں، اور ممبر و محراب پر اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر آ کر
اور مختلف ٹی وی چینل پر آ کر جو ہے ان لوگوں سے علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا جو پہلو ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اقلیتوں کے بارے میں، اور اسلام مکمل مذہب ہے اور اس کے اندر کوئی یعنی ہم اپنی رائے کو اس میں اس حوالے سے شامل نہیں کر سکتے کہ اس کو دین کا حصہ بنا لیں یا اسلام کا حصہ بنا لیں۔ اسلام مکمل دین ہے اور اس کے اندر اقلیتوں کے حقوق موجود ہیں، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک اور کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، یہ سب چیزیں اسلام نے بتائی ہیں۔ اور جس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق ہیں، جو لوگ یعنی یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو لوگ یعنی اسلام ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جو تم لوگوں کو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے یا تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے یا تمہارے دین سے منع نہیں کرتے، یعنی تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ تم انصاف کے ساتھ پیش آؤ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تو یعنی وہ کافر لوگ ہیں، ذمہ لوگ ہیں، اقلیت ہیں اور غیر مسلم لوگ ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تمہارے دین سے منع نہیں کرتے اور اسی طریقے سے یعنی تمہیں تمہارے علاقے سے نہیں نکالتے دین کی وجہ سے، تو تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ اسلام کا جو ہے ایک پوائنٹ ہے اور اسلام کا ایک ویو ہے، ایک نقشہ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے مسلمانوں کی جو ہے وہ حفاظت ضروری ہے، اسی طریقے سے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے مسلمان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طریقے سے اس کافر کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یعنی جن چیزوں کے اندر مسلمان یعنی جن انعامات کے اندر یا جن چیزوں کا مستحق ہے یعنی قومی سطح پر اور ملکی سطح پر، اسی طریقے سے جس طریقے سے مسلمان کا حق ہے اسی طریقے سے اس کافر کا، ذمی کا اور اقلیت والوں کا جو ہے وہ حق ہے۔ اور جس طریقے سے جزا اور سزا کا معاملہ ہے، تو اگر کوئی مسلمان کو زنا کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کے اوپر اسلام جو ہے وہ یعنی اس کو سزا کا حکم جاری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے یعنی جیسے مسلمانوں کو سزا کا حکم ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کافروں کو اور اقلیتوں کو اور ذمیوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی معاہد کو قتل کرے گا جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ذمی جو لوگ ہوتے ہیں، اقلیت ہیں، ان کو ایک معاہدے کے تحت جو ہے ملک کے اندر رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہے یعنی ہمارے قانون کو فالو کرے گے اور یہ ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، اور کوئی آدمی اس کو قتل کرتا ہے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یعنی ایک مسلمان سے ایک ذمی کا قتل ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اس ذمی کے بدلے میں اس مسلمان کو جو ہے وہ یعنی اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں موجود ہوں تو میں اگر وعدہ نہیں پورا کروں گا تو کون بعد میں آنے والا جو ہے اس وعدے کو پورا کرے گا، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے جو ہے اس وعدے کو جو ہے وہ پورا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام بنانے کے اندر اور انصاف کے اندر یعنی اپنے زمانے کے اندر بہت مقبول تھے، اور آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی اور اسی طریقے سے جو نظام انہوں نے بنایا اس کے متعلق جو ہے یعنی بہت سارے لوگ یعنی مسلمان تو ہے ہی ہیں ان کے قائل، لیکن بہت سارے کافر جو ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ان کے نظام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دنیا سے جانے لگے تو یہ وصیت میں فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ذمیوں کے حقوق کے بارے میں ضرور خیال کرے، یعنی جو اقلیتیں ہیں ان کا جو حق ہے وہ ان کو دے، یہ نہ ہو کہ ان کے حقوق کا خیال جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی اسلام اقلیتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کے مذہب کے اندر ان کو آزادی حاصل ہے، ان کے مذہب کے اندر ان کو آزادی حاصل ہے۔ اور یعنی شراب پینا یہ اقلیتوں جو کیونکہ غیر مذہب ہیں اور یعنی اسلام کے قائل نہیں ہیں تو شراب پینا ان کے مذہب کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یعنی شراب کے ساتھ ساتھ جو ہے خنزیر کا گوشت کھانا جو ہے یہ ان کے مذہب کے اندر ہے، تو ان کو اس کے اندر اجازت ہے کہ اگر وہ شراب یعنی پینا چاہیں
تو وہ جزیہ دیتے ہیں اور اس قانون کو فالو کیے ہیں جو ملک کا ہے، تو ان کو اس کے تحت یعنی اجازت ہے شراب پینے کی، اور خنزیر کا جو گوشت ہے اس کے کھانے کی ان کو اجازت ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں اور یعنی ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ کیوں ان کو یعنی ذمیوں کو شراب پینے کی اجازت ہے اور خنزیر کھانے کی اجازت ہے؟ تو کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نے جو ان سے جزیہ لیا ہے، ٹیکس لیا ہے، وہ اسی لیے لیا ہے کہ یہ اپنے مذہب کے اندر آزاد ہیں، تو اسلام ان کو ان کے مذہب کے اندر آزادی دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی جو ہے مذہبی جو روایات ہیں اور جو مذہبی باتیں ہیں ان کی غیر مسلموں کی، ان سے ہم ان کو منع کریں اور یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں کو توڑ دیں، تو یہ ایسا یعنی اسلام ہمیں کوئی ایسا نقشہ پیش نہیں کرتا۔ تو دوسرا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں، تو آگے سے جو ہے ایک اہل کتاب یعنی کتابی گزر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا تھا، نابینا تھا، تو وہ یعنی مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں یہودی ہوں۔ تو کہا کہ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا یہ جو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جزیہ دینا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مجبور ہیں مانگنے پر، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور گھر لے آئے، کھانے کے لیے جو سامان تھا اس کو دیا، اور جو خازن تھا اس کو بلایا اور کہا کہ بیت المال میں سے ان لوگوں کا حصہ مقرر کرو جو جوانی کے اندر ہمیں ٹیکس دیتے تھے، جزیہ دیتے تھے، اور اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور ٹیکس نہیں دے سکتے اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جوانی کے اندر ان سے ٹیکس لیتے رہے اور بڑھاپے کے اندر ان کو بھیک پر لگا دیں۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کا پتہ کرو جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی کے اندر ہمیں ٹیکس دیتے تھے اور اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، تو ان لوگوں کا جو ہے وہ جزیہ معاف کیا جائے اور بیت المال سے جو ہے ان کا خرچ جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یعنی جو آدمی یعنی ذمہ ہے، اقلیت میں سے ہے، وہ مر جائے اور اس کے ذمہ ملک کا قرضہ ہو یعنی ٹیکس وغیرہ ادا کرنا ہو تو وہ اس کو معاف ہے۔ تو اسلام کا جو یہ دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اسلام کا جو نقشہ ہے اقلیتوں کے بارے میں اور غیر مسلموں کے بارے میں اور ذمیوں کے بارے میں، اسلام کا نقشہ تو یہ ہے کہ ان کا اس حد تک خیال کیا جائے گا، اور یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے ان کو تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، کوئی ان کے مال کو غصب کرتا ہے تو اس سے اس کا مال لیا جائے گا، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو معاملات یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ ذمیوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے ہمارے اس موضوع کی وہ ہے قانون پر عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا۔ قانون پر عمل درآمد ایک تو ہے پرامن عوامی احتجاج، جو اگر کہیں پر بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس پر عوام کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر، احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی حکومت تک یا صاحب اقتدار لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائے، یعنی جو حکومتی ادارے ہیں ان تک اپنی بات کو پہنچایا جائے کہ یہ معاملہ ہوا ہے ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، لہذا اس پر نوٹس لیا جائے۔ تو یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد اس طریقے سے ہوگا کہ عوام پرامن احتجاج کرے، اور دوسرا یہ کہ صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ فوراً، کیونکہ مذہبی جو بے حرمتی ہوتی ہے یا اسی طریقے سے اس معاملے کے اندر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو یہ بہت جلدی یعنی عروج پکڑتی ہے یہ لڑائی اور جھگڑا اور فساد، بہت جلد یہ فساد جاری ہو جاتے ہیں۔ تو صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہے اس بات کا نوٹس لیں، عوام احتجاج کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، اور پھر جو ہے یعنی حکومت جو ہے وہ اس کا نوٹس لے اور فوری طور پر ان کی گرفتاری کرے اور ان لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے۔ ہمارا یہ جو ملک ہے یہاں پر یہ اسلامی سلطنت ہے، اسلامی ملک ہے، تو یہاں پر یعنی قانون بنائے جائیں اور ان پر عمل درآمد کروایا جائے، اور بالخصوص اب نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون بنایا جائے اور اس پر عمل درآمد فوری کروایا جائے، اگر ثابت ہو جائے اس کو سزا دی جائے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس پر جو قانون بنایا جائے اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اب قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے جو ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی عظمت کا اور ان کی ناموس کی حفاظت کا جو ہے وہ بل پاس ہوا، تو یہ جو نمائندگی ہے اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر، یہ 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اور یہ سب جو ہے اس بل کو پاس کرتے ہیں
اور اگر وہ کسی ایک آدمی کسی ایک شخصیت کی وجہ سے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے یا اس کو واپس کر دیا جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک طرف ہے اور ایک آدمی اپنی جو ہے رائے ایک طرف رکھ کے اس بل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ قانون بنائے جائیں اور ان قانونوں پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے اگر کوئی اس طریقے سے واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا نوٹس فوری لیا جائے اور اس پر جو ہے سزا کا تعین کیا جائے، اور اس طریقے سے جو ہے ان کو تحفظ نہ فراہم کیا جائے بلکہ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اور ان کو جو ہے یعنی تحویل میں لے کر، حکومتی ادارے اپنی تحویل میں لے کر جو ہے وہ ان پر جو ہے یعنی جو ان کی سزا بنتی ہے وہ سزا ان کو دی جائے، تاکہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے یا آئندہ آنے والے وقت میں جو واقعات پیدا ہوں گے، رونما ہوں گے، تو سب ایمان والے جو ہیں یا مسلمان جو ہیں وہ یعنی مطمئن ہوں گے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ایمانوں تک پہنچے گا، لہذا اس آدمی کو سزا جو ہے، آدمی ہے یا عورت ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے جیل سے نکالا جائے گا اور اس کو جو ہے بیرونی جو ہے ایما پر جو ہے وہ باہر ملکوں کے اندر ویزا دے کر اور اچھی پوسٹ دے کر جو ہے اس کو باہر بھیج دیا جائے گا۔ تو اگر ایسا کیا جائے گا تو مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور پھر ایسے واقعات پیدا ہوں گے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کس کا ہے اور سزا کس کو دی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کا نقشہ نہیں ہے، جس کا گناہ ہے سزا اسی کو دینی چاہیے، لیکن لوگوں کے جب جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اس وقت پھر لوگ پھر اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جب ایسے لوگ چاہے وہ غیر مسلموں کی طرف سے چاہے مسلمانوں کی طرف سے ایسے یعنی لوگ پکڑے جائیں اور ان کی یعنی تحقیق ہو جائے کہ انہوں نے فساد پیدا کیا ہے اور فساد پیدا کرنے کے اندر یہ شریک ہیں اور شر پسند عناصر ہیں، تو لہٰذا ان کو فوری طور پر سزا دی جائے، اور جب سزا دی جائے گی تو پھر آئندہ کے لیے یہ جو واقعات جو ہیں سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور پانچواں پہلو جو ہے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس موقع پر جب ایسے فساد برپا ہو جائیں اور ایسے معاملات ہو جائیں، مذہبی سطح پر ہوں اور اقلیتی سطح پر ہوں، تو ان پر جو ہے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے یا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شر پسند عناصر جو ہیں ان کے ممد اور معاون نہ بنے، یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون نہ کرے۔ ایک آدمی شر پسندی کر کے آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے، مجھے سزا دے دیں گے، اور لہذا تم مجھے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ امن دے دو اور حفاظت کے اندر رکھو تاکہ میں یہاں سے امن اور سکون کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں۔ بھائی تم نے نقصان کیا ہے، کسی کی عبادت گاہ کا نقصان کیا ہے، توڑا اس کو، کسی کو قتل کیا ہے، ظلم اور تشدد کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تم یعنی آ کر امن جو ہے وہ مانگتے ہو۔ اب تو جو تم نے کیا اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے۔ تو کسی بھی شر پسند عناصر جو ہے یعنی اس کا ممد اور معاون نہیں بننا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یعنی اپنے ملک کو، اپنی ذات کو اور اپنے جو علاقے والے ہیں، کیونکہ یہی لوگ آگے بڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ نقصان جو ہے کریں گے۔ لہٰذا ان لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کرنا چاہیے اور نہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تشدد کو، اگر تشدد کہیں ہو رہا ہے، ظلم کہیں ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے ممکن یعنی ہر ممکن کوشش کر کے اس کو روکنا چاہیے۔ جب یہ کام ہوگا، تشدد کو روکیں گے اور ظلم کو روکیں گے تو وہ بڑھنے سے رکے گا اور آگے بڑھے گا نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیو بنائیں گے اور یعنی تماشا دیکھیں گے اور یعنی سیلفیاں لیں گے اور روکیں گے نہیں، تو وہ تشدد بھی بڑھے گا، وہ فساد بھی بڑھے گا اور وہ ظلم جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ احکام الہیہ پر جو ہے وہ عمل کریں، احکام الہیہ پر عمل کریں اور اپنے اعمال جو ہیں اعمال صالحہ کی فکر کریں۔ احکام الہیہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے، کوئی بھی واقعہ ہے، تو اس پر اللہ کا حکم کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، دین کیا نقشہ پیش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے اعمال کو یعنی صحیح کریں، اعمال صالحہ کی فکر کریں۔ جب اعمال صالحہ کی فکر ہو جائے گی اور احکام الہیہ پر عمل ہوگا تو یہ ظلم اور تشدد جو ہے وہ رک جائے گا۔ اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے کسی یعنی رائے کو اسلام کے اندر داخل کریں، دین اور مذہب کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، تو یہ نہیں، بلکہ جو اسلام کہتا ہے، جو دین کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا نقش قدم ہے، جو ہمیں کہتا ہے ہم اس پر عمل کریں۔
اور اپنی رائے کو ترجیح نہ دیں۔ اسلام کے اندر اپنی رائے نہیں ہے۔ ہاں ایسا کوئی موقع ہے جہاں پر رائے دینا بنتی ہے تو وہاں تو رائے دی جا سکتی ہے، لیکن اپنی طور پر ایک فیصلہ کر کے کسی آدمی کو کسی جان کو نقصان پہنچایا جائے، قتل کیا جائے، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو یہ فساد جو ہیں یہ برپا نہیں ہوں گے، بالفرض والمحال برپا ہو گئے۔ اور ایسا واقعہ ہو گیا تو جب ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے جو بتائی گئی ہیں تو یہ فساد بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا، اور بلکہ ابتدا ہی سے ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ معروضات تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی سانحہ جڑاں والے کے حوالے سے، لیکن یہ کہیں بھی کوئی سانحہ ہو جائے تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں یہ قابل غور ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔